اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ سورہ النازعات ہماری شروع ہو گئی ہے۔ سورہ النازعات کا جو نام ہے نازعات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی آیت سے لیا گیا ہے، والنازعات غرقا۔ تو اس لفظ کو ہم اسی آیت میں سمجھیں گے۔ والنازعات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے ڈوب کر ڈوب کر نکالنے والے ہیں، یعنی والنازعات سے مراد فرشتے ہیں جو کہ انسان کی جان اس کے اندر جا کر ڈوب کر نکالنے والے ہیں۔ یہاں اس آیت کے اندر دو تین باتیں بڑی اہم ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے واو، وا، جس کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں قسم۔ اس سے پہلے آپ جو واو کا ترجمہ پڑھتے رہے ہیں اور کے میننگ میں، تو یہاں پر یہ اور کے میننگ کی جگہ قسم کے معنی میں آیا ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ واو کا عموماً ترجمہ اور ہی ہوتا ہے، مور دین 90% یا 99% آپ اس کو ترجمہ جو ہے وہ اور کریں گے، لیکن کسی کسی جگہ پر اس کا ترجمہ قسم بھی ہے، خاص طور پہ آخری پاروں کے اندر۔ تو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اچھا کیسے پتہ چلے کہ اس واو کا ترجمہ اور کرنا ہے یا قسم کرنا ہے؟ تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، وہ یہ کہ جو قسم والا واو ہے، آپ دیکھیں گے کہ جب بھی واو قسم کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے آگے لازماً ناؤن استعمال ہوتا ہے، اسم استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا نا کہ اسم فعل حرف، تو اسم جو ہے اس کے بعد صرف اسم ہی آئے گا، اور النازعات جیسے اسم ہے۔ اب اگلی بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ اچھا اسم کا کیسے پتہ چلے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ اسم ہے کہ حرف ہے یا فعل ہے۔ تو اس کی دو سائنس میں آج آپ کو سمجھا دیتی ہوں جو کہ آپ کو بہت کام آئیں گے۔ کوئی بھی عربی کا لفظ جس کے شروع میں آپ الف لام دیکھ رہے ہوں، جیسے کہ النازعات میں آپ دیکھ رہے ہیں الف لام، یا پھر اس کے آخر میں تنوین دیکھ رہے ہوں جیسے کہ آپ غرقن کے آخر میں دیکھ رہے ہیں، وہ تنوین دو زبر بھی ہو سکتی ہے، دو زیر بھی، یا دو پیش بھی، یعنی کوئی بھی تنوین ہو تو وہ لفظ لازمی اسم ہوتا ہے۔ تو آپ آنکھیں بند کر کے اس لفظ کو اسم کہہ سکتے ہیں جس کے شروع میں الف لام آ جائے یا پھر آخر میں تنوین آ جائے، لیکن بات یہ ذہن میں رہے کہ کبھی بھی الف لام اور تنوین دونوں ایک ہی اسم کے اندر اکٹھے نہیں ہوتے، یعنی والنازعات تن یا تن نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ یہ غلط ہے کہ الف لام یا تنوین اکٹھے آئیں۔ کیوں اکٹھے نہیں آ سکتے؟ انشاءاللہ کسی اور جگہ پہ میں آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر کروں گی، ابھی صرف آپ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو قسم والا جو واو ہے اس کے آگے اسم آنا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس اسم کے نیچے لازمی زیر ہونی چاہیے۔ تو جہاں پر واو کے بعد آپ اسم دیکھیں الف لام والا لفظ یا پھر تنوین والا، اور اس کے نیچے زیر یا پھر زیر تنوین بھی ہو سکتی ہے، یعنی زیر کی شکل میں بھی یا زیر تنوین کی شکل میں ہو سکتی ہے، تو اسے آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ قسم والا واو ہے۔ ٹھیک، تو یہ ایک عام سی پہچان میں نے آپ کو اس کی بتا دی۔ تو قسم جو ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں پہ کھاتے ہیں۔ قسم جو ہے جب ہم کھائیں گے، انسان جب قسم کھاتے ہیں تو اس کے لیے صرف ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ انسان اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتا، اسے اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی ایون ہم رسول کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم ماں کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری قسم، ماں کی قسم، فلاں کی قسم، تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھائیں گے تو اللہ کی ذات سے اوپر چونکہ کوئی اور نہیں ہے، تو اللہ کی ذات جب بھی قسم کھائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزیں، مخلوقات، مختلف چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ بطور دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی موجود ہونے کے دلائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ کبھی کائنات ہی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، آسمان کی قسم آتی ہے والسماء، کبھی والشمس، سورج کی قسم، کبھی والفجر، فجر کی ٹائم کی قسم، والعصر، عصر کے ٹائم کی قسم، اور یہاں پہ والنازعات، فرشتوں کی قسم
جو کہ مختلف کام کرتے ہیں، ان میں پہلا کام کیا آیا کہ والنازعات، وہ جان نکالنے والے۔ اچھا، جب ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فرشتوں پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو 6 چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے وہ کون کون سی ہیں؟ اللہ پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان یعنی آسمانی کتابیں جو اللہ کے رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، پھر فرشتوں پر ایمان، پھر روز آخرت پر ایمان، یعنی روز آخرت پر ایمان کہ دوبارہ سے انسان آ، اٹھے گا، یعنی بعث بعد الموت، انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوگا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان کہ تقدیر جو ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ 6 چیزیں جو ہیں ان پر ایمان لائیں گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ ایمان مفصل میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان سے کیا مراد ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اللہ کی ایک پاکیزہ مخلوق ہیں جو کہ صرف نیکی کا کام کرتے ہیں، نیکی کا جذبہ ہے، بدی کا، برائی کا جذبہ ان میں نہیں رکھا گیا، ہمیشہ ہی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مختلف کاموں میں بھی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں فرشتوں کی ایک جنرلی تھوڑی سی ڈسکرپشن ملتی ہیں۔ کچھ فرشتوں کے نام بھی ہمیں معلوم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 4 بڑے فرشتے ہیں جو 4 بڑے کام کرتے ہیں، اور باقی بھی فرشتوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں پہ ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں پر ان کی قسم کھائی ہے ان فرشتوں کی، وہاں ہمیں یہ بھی انفارمیشن دی کہ یہ فرشتے کون کون سے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلا کام جو ان کا بتایا گیا کہ وہ جان نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والنازعات جو ہے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو ایک فرشتہ نہیں ہے۔ ہم جب سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بس جان نکالتے ہیں، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس جو فرشتوں کا گروپ ہے اس کے آپ ہیڈ کہہ سکتے ہیں، لیڈر کہہ سکتے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ باقی فرشتے بھی اس کام میں شامل ہیں۔ ایک حدیث بھی جیسے کہ آتا ہے کہ جس وقت اسرائیل علیہ السلام کسی مومن روح کے پاس آتے ہیں تو اس وقت وہ اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کے ساتھ 500 فرشتے جو آتے ہیں جو اس روح کے لیے پھول، خوشبو اور خوبصورت کفن جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی روح کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے اور فرشتے بھی آتے ہیں۔ تو یہی فرشتے جو ہے وہ جان نکالنے والے، لیکن جب وہ کافر کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ڈفرینٹ فرشتے آتے ہیں، خوفناک شکل میں آتے ہیں، بعض اوقات ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کی جان سختی سے نکالتے ہیں، تو ان کے ساتھ معاملہ مختلف ہوتا ہے مومن سے۔ تو اس آیت کے اندر جو جان نکالنے کی بات ہے وہ کافروں کی یا مشرک لوگوں کی یا جو اللہ کے نافرمان فاسق لوگ ہیں ان کی جان نکالنے کا اس آیت میں ذکر ہے۔ والنازعات کا مطلب ہی ہوتا ہے، نازع کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر نکالنا، سختی سے نکالنا۔ اس کا روٹ ورڈ ہے نون زے عین، اور ہم اردو میں جنرلی جب اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص پر نزاع کا عالم ہے۔ تو نزاع کا عالم ہم عموماً استعمال کرتے ہیں کہ موت کا وقت ہے، یہ اس کا، تو اس کی روح کے نکلنے کا وقت ہے، تو نزاع کا عالم یعنی موت کی وہ کیفیت، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس آیت میں اسپیشلی جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ جو برے لوگ ہیں ان کی جان نکالنے کے لیے، اور اس کے لیے جو لفظ آیا غرقا، تو غرقہ کا مطلب ہوتا ہے ڈوب، یعنی کسی چیز میں غرق ہونا، ڈوبنا۔ غین رے قاف اس کا روٹ ورڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، غرق ہونا، ڈوبنا۔ تو پانی میں ڈوبنے کے لیے اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ انسان کے جسم میں، یعنی فرشتے جو ہے جو ہمیں نظر نہیں آنے والے ہیں اور غیر مرئی ہیں، یعنی وہ ٹھوس جسم نہیں رکھتے، تو ایون کچھ فرشتے ان کے اندر یہ کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ آرام سے انسان کے جسم کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں، اور داخل ہو کر وہ اس کے ریشے ریشے سے جان نکالتے ہیں، روئیں روئیں سے جان نکالتے ہیں۔ تو یہ ایک سختی کے ساتھ جان نکالنے کی بات ہے۔ آگے مومن کی بات آئی ہے کہ مومن کی جان کیسے نکل
مومن کی ذات کے لیے لفظ آیا کہ وَالنَّاشِطَاتِ نشطا، اور قسم ہے، یعنی اب قسم کا لفظ آپ پیچھے سے بھی لیں گے، اور یہاں پر انہوں نے اور ترجمہ کیا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ جب مختلف کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وَالنَّاشِطَاتِ کا مطلب ہوتا ہے کہ قسم ہے آسانی سے نکالنے والے، آسانی سے نکالنا۔ تو یہاں پہ لفظ نشطہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھیں، نون شین توئیں۔ نشطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی گرہ کھول دینا، اور جب آپ کسی چیز کی گرہ کھول دیتے ہیں تو اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ آرام سے باہر آ جاتی ہے۔ پنجرے کا دروازہ کھول دیں تو پرندہ ایک دم سے اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے مشکیزہ جو ہوتا ہے، جس میں پانی کے یعنی واٹر بوٹل جو ہے، اس کا ڈھکن آپ کھول دیں تو پانی ایک دم سے باہر نکل کے بہہ جائے گا۔ تو اسی سے یہاں پر پھر وہ فرشتے مراد ہیں جو کہ جب جان نکالتے ہیں تو اتنی آسانی سے مومن کی جان نکالتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایک دم سے خود ہی وہ جان نکل جاتی ہے۔ اور اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نشتہ کا لفظ دوبارہ آیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک ہی روٹ سے جب آگے دوبارہ سے وہی لفظ آ جائے تو پھر اس آیت کے اندر یا اس جملے کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آسانی سے نکالنا، بڑی ہی آسانی سے نکالنا کہ ذرا بھی تکلیف نہ ہو۔ خاص طور پہ شہید کی جو روح ہے وہ تو بڑی ہی آسانی سے نکلتی ہے، اس کو ایک کانٹا چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے جسٹ، اور اس کی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اور ایک مومن انسان کی بھی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، اور اس میں آتا بھی ہے کہ جس وقت اس کو وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں، اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اس کو اس کا انجام دکھایا جاتا ہے، تو وہ روح اپنے جسم میں خود ہی پھڑپڑانے لگتی ہے اور باہر نکلنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک انجام ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ حدیث سے بھی یہ بات آتی ہے کہ جو کافر یا جو برا انسان ہے اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے کہ کوئی جھاڑی کے اوپر کوئی کپڑا چمٹا ہو اور اس کپڑے کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اور مومن کی روح جو ہے جیسے مشکیزے کا بند کھول دیا جائے، یعنی واٹر بوٹل کا ڈھکن کھول دیا جائے تو ایک دم سے پانی نکل جاتا ہے، اس طرح مومن کی جان بھی نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کریں کہ ہماری جب موت آئے تو ہماری آسانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائیں۔ پھر اگلی بات آئی کہ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا۔ اب اور طرح کے جو فرشتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، تیزی سے تیرنا۔ یہاں پہ لفظ ہے سبحہ۔ اب یہ کس جگہ تیرنے کی بات ہے؟ اس کا روٹ ورڈ دیکھیے کہ سین بے ہے۔ سین بے ہے کا جو روٹ ورڈ ہے، اسی سے لفظ تسبیح بھی ہمارے سامنے یہ لفظ بھی آتا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا جو روٹ میننگ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پانی یا ہوا میں تیزی سے تیرنا یا گزرنا، پانی یا ہوا میں، ٹھیک ہے؟ تو اسی سے پانی کے اندر تیرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آسمان کے اندر جو چیزیں تیر رہی ہیں ان کے لیے بھی وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کا لفظ آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، تو اس کے لیے بھی یسبحون کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اب فرشتوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے دو مطلب بنیں گے۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو مختلف امور ان کے سپرد کرتے ہیں، مختلف کام ڈیوٹیز ان کے سپرد کی جاتی ہیں، تو ان کی انجام دہی کے لیے وہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، یعنی آسمان سے نیچے اتر رہے ہیں، نیچے سے زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، تو کائنات کے اندر مختلف امور انجام دے رہے ہیں، بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس تیرنے کے لیے یہ الفاظ ہے ان فرشتوں کے لیے، اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تیزی کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کا ایک میننگ جو ہے وہ عبادت میں تیزی کرنا بھی لیا جاتا ہے۔ روٹ کا تو میرے میننگ آپ کو بتا دیا۔ پھر اب یہی لفظ اب عموماً کس چیز کے لیے استعمال ہونے لگا؟ عبادت میں تیزی کرنا۔ اسی سے پھر لفظ تسبیح اسی لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرشتوں کے چونکہ بات ہے تو فرشتوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا وہاں پر بھی یہ الفاظ ادا کیے گئے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ آپ نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم آپ کی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم ہیں نا، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں بھی مشغول ہیں۔ آپ سے ہم نے فرمایا
کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چرچرائے، یعنی آسمان میں مسلسل آوازیں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ برحق ہے کہ اس میں یہ آوازیں پیدا ہونا، یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے کیوں؟ کیونکہ ایک بالشت جگہ بھی آسمان میں ایسی نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ آسمان میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ یا رکوع نہ کر رہا ہو اور اللہ کی تسبیح نہ بیان ہو رہی ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے فرشتے ہیں اور اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور یہ ان کا آنر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو یہ اس کا آنر ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے۔ ورنہ دنیا میں تو بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت سی اپنی صلاحیتیں اور جگہوں پہ کھپا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن بہترین ہے وہ شخص جو اپنی آخرت کو سامنے رکھے اور اس کو توفیق مل جائے کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہے، جو کہ اس کا محسن ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ والسابحات کے آگے سبحن کا لفظ دوبارہ سے آیا، اور اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ یہ کام یعنی تسبیح کا کام جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، یعنی فرشتے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے، ان کے کام کو انجام دینے کے لیے تیزی سرعت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ کون سے فرشتے ہیں؟ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر جو سبقت کرنے والے ہیں سبقت کرنا، یعنی اب یہ جو مختلف کام کر رہے ہیں اس میں وہ تیزی کتنی کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اس نے ایک تسبیح کا کلمہ منہ سے نکالا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے فرمایا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، تو صحابی نے فرمایا کہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، تو اتنے خوبصورت کلمات ان کے جو نکلے ان کے زبان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، تو آپ نے کہا یہ تسبیح کرنے والا کون تھا؟ تو جب صحابی نے بتایا کہ میں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ لپک کے اس کلمہ کو پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے، مطلب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے، تو وہ سبقت کرتے ہیں ایک دوسرے سے بھی آگے بڑھ بڑھ کے، اور دوسرا جو کام ان کے سپرد کیے گئے ان کو بھی بڑے تیزی سے وہ بڑھ چڑھ کے خوشی کے ساتھ انٹرسٹ کے ساتھ وہ کام جلد از جلد انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبقہ کا لفظ بڑا آسان ہے، آپ دیکھیے کہ یہ لفظ جو ہے وہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، سین بے قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سبقہ کا مطلب ہوتا ہے چلنے میں تیزی کرنا، اور اسی سے اس کا مطلب دوڑنا لیا جاتا ہے، تو دوڑ کے لیے سباق کا لفظ استعمال بھی ہوتا ہے۔ اور ہم اردو میں سبق اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم لیسن کر کے سبق کر کے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو سبق، تو اسی سے پھر سبقت کرنا کا لفظ استعمال ہوا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبقہ اگین وہ لفظ آیا اسی روٹ لیٹر سے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ وہ تیزی دکھاتے ہیں ایسے کام کرنے میں۔ پھر فرمایا کہ فل مدبراتی امرا، اب بعض اوقات ذہن میں آتا ہے نا کہ اتنی تیزی کر رہے ہیں تو بعض اوقات کام غلط ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو کہ غلطی نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پیٹرن پہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ بڑھ کے کام کرتی ہے یہ مخلوق، لیکن وہ مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو عقل اور شعور کے بغیر ہی کوئی کام کرتی چلی جائے، بلکہ وہ معاملات میں کیسے کام کرتے ہیں؟ فل مدبرات، پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں، امرن کسی بھی کام کی، تو مدبرات جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے دال بے رے، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، بیک کو، اور کسی بھی کام کے پیچھے پڑ جانا، اس کو اس کے اندر بہت جی لگانا، غور و فکر کرنا، اس کے لیے پھر یہ لفظ آتا ہے اسی لفظ سے، دبر سے، مدبر یا تدبیر۔ مدبر یعنی کہ کسی چیز کے پیچھے لگ کے اس کی کھوج لگانے والا، اور اس سے پھر اس کا جو بالکل یعنی صحیح ڈیفینیشن کی جاتی ہے تدبیر کے لفظ کی، یا جو مدبر کا لفظ ہے اس کی، تو وہ کیا آپ ڈیفینیشن کریں گے اس کی؟ یعنی کسی چیز کے انجام کو سامنے رکھ کر اس کام کے متعلق غور و فکر کرنا، یعنی انجام کو سامنے رکھا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، اور پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کام کا سٹارٹ لینا اور اس کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ وہ اپنے
کاموں کی تدبیر کس طرح سے کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور کس اصل میں ہمیں ٹارگٹ کیا دیا گیا ہے اور اسے اچیو کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کام کی انجام دہی کرنی ہے۔ اور اس میں ہم سیکھتے بھی ہیں کہ فرشتے کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے انجام کو کسی بھی کوئی کام ہم زندگی میں کرنا چاہیں، عام کام بھی، اس کے اندر بھی ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ میں یہ جو کرنے جا رہی ہوں اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام شروع کر دیتے ہیں، جو کسی کو دیکھا کہ وہ یہ کر رہا ہے، دوسرا یہ کر رہا ہے، دوسرا یہ کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں میں نے بھی یہ کورس کرنا ہے، میں نے یہ کام اس میں ہاتھ ڈالنا ہے، میں نے یہ جاب کرنی ہے، میں نے جو ہے وہ فلاں جگہ اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ہمیں اپنا ویژن نہیں پتہ ہوتا، تو اپنا ویژن براڈ رکھنا ہے، اپنا ویژن آخرت رکھنا ہے، اور دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں، ہر چیز کا سٹارٹ اس کے انجام کو سامنے رکھ کے پھر لیں گے تو ہم بھی مدبر کہلائیں گے۔ اب یہ سارے طرح کے فرشتوں کی قسمیں کھا کر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کون سی اہم بات کو سامنے لانا چاہتے ہیں، کہ اتنے فرشتوں کی قسمیں کھائی گئیں، ان کے کاموں کی قسمیں کھائی گئی، کہ یہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ جو سارا نظام زندگی چل رہا ہے، اور پھر یہ جو اتنی ہلچل ہو رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی نامہ اعمال لکھنے والا فرشتہ ہے، کوئی جان نکالنے والا فرشتہ ہے، کوئی کائنات میں مختلف کاموں کو سر انجام دے رہا ہے، تو یہ سب کیوں ہو رہی ہے ہلچل، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے کیا بتایا گیا کہ یوم ترجف الراجفہ، یعنی ایک دن رزلٹ کا آنا ہے۔ اگین یہ جو جتنی صورتیں ہیں ان سب میں آپ یہ چیز دیکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ والی آیات جو ہیں جو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے، لیکن یہاں تک جو ہمیں فرشتوں کی جو ڈسکرپشن ہے جو ملتی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ اتنی اہم مخلوق ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے پھر اگلی آخرت کی بات کی۔ تو یہاں پہ مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔